اللهم صل على رسول الكريم المقام قال عز وجل في عظمة شان حبيبه صلى الله تعالى عليه وسلم في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل ثوابك وعامة معلوماتك وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں اس پر تشریف فرما نگران محفل حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر سید علی مصطفی جائسی صاحب کا ملکات بنا لیا صدر شعبہ عربی مولانا آزاد نیشنل یونیورسٹی. شہزادہ حضور خصوص اللہ ترجمان قادریت حضرت علامہ ڈاکٹر حافظ سید نظام بادشاہ قادری کا ملکات بنا لیا. مفسر قرآن مولوی جامعہ نظامیہ حضرت علامہ شاہ محمد فضل الدین نظامی مدد اللہ علیہ. حضرت انیس ملت مولانا ابو عمار اتفاق اللہ شاہ نوری شیخی مدد اللہ علیہ. مفسر قرآن حضرت علامہ مفتی حافظ محمد وجیہ اللہ سبحانی صاحب مدد اللہ. مفسر قرآن حضرت علامہ ڈاکٹر سید وحید اللہ مہتانی صاحب قادری مدد اللہ علیہ. تمام حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا جلسہ انتہائی اہم ٹاپک پر منعقد کیا جا رہا ہے. حضرات گرامی، قرآن ایک زندہ معجزہ ہے اور قرآن کو جس نیت سے ہم پڑھتے ہیں، جیسا کہ کہا گیا کہ اللہ گمان کے مطابق عطا فرماتا ہے. آپ قرآن کو برکت کی نیت، حصول برکت کی نیت سے پڑھیں گے تو برکت ملے گی، حصول شفا کی نیت سے پڑھیں گے تو شفا ملے گی، حصول ہدایت کی نیت سے پڑھیں گے تو ہدایت ملے گی. ہم نے قرآن کے نزول کا جو مقصد ہے اس کو بلا دیا ہے. علامہ اقبال نے کہا وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور ہم خارج ہوئے تاریخ قرآن ہو کر ہم نے حصول برکت کے لیے قرآن کی تلاوت کی، شفا حاصل کرنے کے لیے قرآن پڑھی، لیکن حصول ہدایت کے لیے قرآن پڑھنے کا جو رواج کے لوگوں میں تھا وہ ہمارے درمیان نہیں رہا، جس کی وجہ سے بربادیاں تباہیاں ہماری مقدر ہو گئی. حضرات گرامی، آج کا جلسہ ایک ایسی شخصیت جو ہمارے درمیان میں موجود ہے، محترم محمد امین صدیقی صاحب، جنہوں نے بہت محنت کے ساتھ ایک بڑا کام کیا ہے، جس کا تعارف آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا الانسان فاؤنڈیشن کا مقصد ہے. اس سے پہلے میں ترجمان قادریت قرآن اکیڈمی کا اور ذمہ داران مسجد حاضرہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ موقع ہمیں عنایت فرمایا، آج کے اس جلسے کے انعقاد کے سلسلے میں تعاون کیا، اور آپ تمام حضرات کا بھی استقبال کرتا ہوں ان تہائیوں سے. حضرات گرامی، حمید صدیقی صاحب پیشے کے اعتبار سے کیمیکل انجینئر ہیں، لیکن جس خانوادے سے ان کا تعلق ہے وہ بہت عظیم خانوادہ ہے. حضرت علامہ پروفیسر الیاس برنی کے رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے ہوتے ہیں. الیاس برنی صاحب کا کام اور نام علمی حنفہ اچھی طرح ان سے متعارف ہے. وہ معاشیات کے ماہر تھے، لیکن انہوں نے مذہبیات پر بہت کام کیا ہے، خاص طور پر قادیانیت کے رد میں انہوں نے بڑی کتابیں لکھی، بہت کام کیا ہے. وہ علمی ورثہ ہے جو حمید صدیقی صاحب تک منتقل ہوا اور انہوں نے بہت احسن طریقے سے اس کو آگے بڑھایا ہے. مختصراً میں آج اس موقع پر آپ کا تعارف پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں، تاکہ پھر جب یہ بات کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گی. حمید صدیقی صاحب نے IIT بنارس سے کیمیکل انجینئرنگ میں گریجویشن کیا اور اسٹینفورڈ یونیورسٹی سے پیٹرولیم انجینئرنگ اور بزنس مینجمنٹ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی. صدر جمہوریہ ہند سے انہوں نے اچھے اخلاق اور میرٹ کا سرٹیفکیٹ بھی حاصل کیا. علامہ صدیقی صاحب نے امریکہ میں سائنس اور انجینئرنگ میں البرٹ نیلسن مارکوس لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ بھی حاصل کیا. صدیقی صاحب نے سائنس اور ہیومینٹیز کے مختلف شعبہ جات سے متعدد تعلیمی مضامین میں اپنا تحقیقی
کام انجام دیا ہے، جو اخلاقیات، سماجیات، قاعدات، اسلام کے منظور شدہ افعال و طریقوں اور قصص الانبیاء میں مذکور واقعات سے متعلق قرآن مجید میں مذکور واضح نشانیوں کو منظر عام پر لاتا ہے۔ ایک کلیئر سائنس آف دا قرآن نامی کتاب آپ نے لکھی، بڑی محنتوں سے، بڑی مشقتوں سے، کیا کیا کہاں کہاں یہ گھومتے رہے، پھرتے رہے اور کام لکھتے رہے۔ 1000 سے زائد صفحات پر انہوں نے 2 جلدوں میں یہ کتاب منظر عام پر لائی ہے۔ ان کی تحقیق جو ہے 25 سے زیادہ شعبوں کو محیط ہے، جس میں فلکی طبیعت ہے، کائنات کی پیدائش، جلد کے نقوش کا مطالعہ، آفاقیات، جنین کا مطالعہ، علم تبادل و تناسب، ارضی طبیعت، ابراہیمی انبیاء کی تاریخ، اسلام کا قانون وراثت، قرآن کی لسانی ہمارنگی، قرآن مجید کے ناقابل ترمیم متن کے شواہد، بحری جغرافیہ، گزشتہ مقدس کتب میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کی پیشین گوئیاں، جنوں کی حقیقت اور مکان و زمان سے متعلق قرآنی نظریہ شامل ہے۔ ان تمام علوم کا مجموعہ ان کی کتاب ہے۔ قرآن مجید جیسا کہ آپ جانتے ہیں گزشتہ 2 صدیوں کے دوران دنیا میں عظیم علمی اور سائنسی انقلاب آیا ہے۔ قرآن مجید کی سائنسی تفسیر اور تشریح علوم قرآن میں ایک نئے باب کا آغاز ہے، چونکہ انفس و افلاق کے بارے میں قرآن حکیم میں جو آیات آئی ہیں ان کا بیان اور جدید سائنسی اطلاعات و تحقیقات کے ذریعے ان کی تشریح کبھی شدت سے محسوس ہوگی۔ اس سائنسی دور میں اس قسم کی تصنیفات، تفسیرات و تشریحات سے قرآن کریم کا اعجاز ثابت ہوگا اور یہ کتاب ہمیں صدیق صاحب کی حقیقت اصطلاح کو پر کرنے کی قابل قدر کوشش ہے۔ آج ہمارے درمیان ہمیں صدیق صاحب ہیں، ان کا استقبال کرتا ہوں اور ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ کلیدی خدمات پیش کریں، اور اس سے پہلے میں ترجمان خاطر سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کی اپنا کوشش اور شاید کوشش فرما دیں۔ پھر صاحب کا بتاتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا جو تعارف کیا گیا ہے صرف میں اس سے متفق نہیں ہوں، میں اس عزت کے قابل نہیں ہوں۔ آپ سب علماء کے سامنے میں پھر بھی جرأت کروں گا، قرآن کی عظمت اور اس کی سائنس اور اس کے معجزہ ہونے کے بارے میں بتاؤں گا۔ میں یہاں پر آپ لوگ اتنے ماشاء اللہ سے عالم لوگ ہیں اور میری کوئی عزت، میری کوئی حقیقت نہیں ہے، اور میں انصار فاؤنڈیشن کا ممنون ہوں، مشکور ہوں، آپ سب حضرات کا ممنون ہوں، مشکور ہوں، اور تمام حاضرین سے کا ممنون ہوں۔ اور میں گزارش کرتا ہوں کہ اگر میرے سے کوئی بیان میں غلطی ہو جائے تو پہلے تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، اور آپ لوگ بھی میرے غلطیوں کو، خامیوں کو، کمی کو نظر انداز کرائے، اور اس کی اصلاح کرنے میں مجھے اگر کوئی آپ ہدایت کرتے ہیں تو میں اس کو ضرور تسلیم کروں گا اور اس پہ عمل کروں گا۔ تو میں شروع کرتا ہوں چند باتوں سے۔ میرے انٹروڈکشن میں آپ نے تو دے دیا، میں بنارا ہندو یونیورسٹی میں کیمیکل انجینئرنگ پڑھا، IIT میں، کیونکہ عثمانیہ یونیورسٹی میں مجھے ٹاپ 5 رینکرز میں میرے 4th پوزیشن آئی تھی، تو IIT مجھے ڈائریکٹ ایڈمیشن دے دی، اور میں شروع کے تعلیم کے 5 سال بنارس ہندو یونیورسٹی میں گزرے۔ وہاں کے تمام جگہوں کو میں دیکھا ہوں، سوچا ہوں، سمجھا ہوں، اور جو کچھ کرٹیسزم بھی کیا جاتا تھا وہ بھی مجھے یاد رہا۔ پھر اس کے بعد میں امریکہ چلا گیا، وہاں پر بھی مجھے جو ہے سٹینفورڈ یونیورسٹی میں گورنمنٹ میں کام کرتے، پروجیکٹ پہ کام کرتے ہوئے 150 سال پرانی آئل فیلڈ کو ہم لوگ جو ہے دوبارہ ریوائو کیے، تیسری بار ریوائو کیے، اور پھر اس کے بعد میں پچھلے 35-40 سال میں انجینئرنگ میں لوگوں کو سکھاتا آیا۔ پہلے شیوران میں سکھاتا رہا، سعودی عرب میں 30 سال کام کیا، کئی
ملکوں میں کام کیا، پھر اس کے بعد آخری 10 سال میں بہت سے ممالک میں جا کے انرجی انڈسٹری منسٹریز ڈپٹی منسٹر اور بورڈ آف گورنرز اور اوپیک کو بھی میں کنسلٹنگ ٹریننگ دیتا رہا. تو مجھے یہ کتاب لکھنے کا کیسے شوق ہوا میں بتا سکتا ہوں آپ کو. اس میں سے موٹے 3 چیزیں مجھے آتی ہیں. وہ ایک کہ قرآن مجید ایک معجزہ ہے، اور اس معجزے کو آپ کس طرح بتا سکتے ہیں مسلمانوں کو اور غیر مسلمین کو. تو یہ جو ہے میری کوشش رہی ہے، کاوش رہی ہے کہ 1000 پیجز کی یہ کتاب ہے جس کا نام ہے The Clear Signs of the Quran, Evidence of Quran's Authenticity for All Times. تو کلیئر سائن جو ہے ایک آیت کو بھی کہتے ہیں، اور اس میں جو آیتیں ہیں وہ کس طرح آتھینٹسٹی بتاتے ہیں کہ کتاب میں کبھی تبدیلی نہیں آئی، اور اس کتاب میں کوئی نقص نہیں ہے، اس کتاب میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات، اس کتاب میں جو کہ اللہ کے رسول کو 22 سال ہوئے خطرہ بخطرہ ملتی رہی، آیت با آیت ملتی رہی، اور تمام چیلنجز کے درمیان ملتی رہی، اور اس کے بعد پھر کپڑے کے ٹکڑوں پر، چمڑے پر، لوگوں کی یادداشت میں محفوظ رہی، اور پھر 30 سال حضرت عثمان غنی کے زمانے میں جلد کی شکل میں پیش آئی. تو اتنے لمبے عرصے میں عین ممکن تھا کہ ایک آیت ایک سورے سے دوسرے سورے میں چلی جاتی. 6236 آیتیں اگر ذرا سا ادھر سے ادھر ہو جاتی ہیں بائی اومیشن اور بائی کمیشن، یعنی غیر یقینی طور پر یا جو ہے بغیر جانے ہوئے اگر تبدیلی ہو جاتی، تو آج اس کو ہم پروف کرتے ہیں میتھمیٹکس، ہم کسی اور طریقے سے. تو اس کے اندر تقریباً 25 سائنس کے شعبے ہیں، جس کو میں پہلی کتاب میں 35 چیپٹر میں بیان کیا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن ایک معجزہ ہے. اس وقت بھی تھی معجزہ، آج بھی ہے، اور آنے والی دنیا کے لیے بھی معجزہ ہے. تو یہ ہوا والیوم 1 کا پہلا سیکشن. پھر دوسرے 25 چیپٹرز اس بات پہ ہیں کہ قرآن آج کی امت کے لیے، آج کے لوگوں کے لیے، آج کی ہیومینٹی کے لیے کس طرح ایک نمونہ کتاب بن سکتی ہے کہ آپ کس طرح اپنی پرائیویٹ زندگی چلائیں، کس طرح اپنی ازواجی زندگی چلائیں، کس طرح اپنی تجارتی زندگی چلائیں، کس طرح مسلم سے غیر مسلم سے ایک نیبر سے کس طریقے سے رہیں آپ. تو اس کے 25 چیپٹرز ہیں جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن ڈیموکریسی کے یعنی جمہوریت کے جو مین فیکٹس ہیں وہ قرآن کی کون سی آیت سے ملتے ہیں یا حدیث کی کون سی جگہ سے ملتے ہیں. اور یہ کتاب استعمال بھی کی گئی تھی. تھامس جیفرسن جب امریکہ کا کانسٹیٹیوشن لکھنے گیا تو اس کی لائبریری میں قرآن تھی. تو یہ بہت بعد میں جو ہے اس کو چرچا دی گئی، پہلے شروع میں نہیں دی گئی. اور اس فرسٹ بک کے 30 چیپٹرز ایسے ہیں جو اس کو آپ کہیں کہ اسلاموفوبک مسکنسیپشن جو ہے، اسلام کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہیں جو بتائے گئے ہیں، جس سے جو ہے ہم کو بہت ہی کمزور دکھایا جاتا. اور وہ میں 30 چیپٹرز میں بعد میں لکھا ہوں کس طرح کے قرآن مجید کوئی تلوار سے نہیں پہنچی، کیونکہ اللہ کے رسول پہ کتنے غزوات امپوز کیے گئے تھے. اس میں 276 لوگ مارے گئے کم میں. یہ پروفیسر حامد اللہ جو فرانس میں موجود تھے، قرآن مجید کا ٹرانسلیشن فارسی زبان میں کیا، وہ حیدرآباد سے ہوتے تھے، ان کی کتاب میں ہے. اور اس کے بعد میں کمپیئر کیا ہوں کہ دنیا میں کتنے جنگ ہوئے، جنگ عظیم. اور اس کتاب کا تیسرا پہلو مجھے یہ ہوا کہ پچھلے 2 سال میں دیکھا ہوں کہ کس طرح مسلمانوں کی عزت کو بے آبرو کیا گیا، کس طرح مسلمانوں کے حقوق کو پامال کیا گیا. جو بھی کچھ غزہ میں، فلسطین میں ہو رہا ہے، لاکھوں مسلمان ہر شہر میں ہر جگہ احتجاج کر رہے ہیں کہ رحم کرو رحم کرو، یہ مظلوم ہیں، ان کو کھانا نہیں ہے، ان کو پانی نہیں ہے. کس طرح ان کی جو ہے ہر طرح سے ان کی بے عزتی کی، ہر طرح جو ہے بے وجہ ان کو مارا گیا، وہ اب تک چل رہی ہے. تو مجھے احساس ہوا 30 سال سعودی عرب میں کام کر کے اور اگلے 10 سال مڈل ایسٹ میں کام کر کے، دوسرے ممالک میں اور رشین کنٹریز میں کام کر کے، اور ان کے ایگزیکٹوز کو بنا کے بعد کہ اس وقت ہماری کوئی عزت ہی نہیں ہے، ہمارا کوئی وقار نہیں ہے. ہمارے اوپر جو چاہے رون سکتا ہے اگر اس کو قوت ہے. اور ہمارے افسوس ہے کہ ہمارے
جو لیڈر ہے ممالک ہیں وہ بھی خاموش ہیں. تو اس کے بعد مجھے سمجھ میں آیا کہ جو ہے قرآن کے معجزہ ہونے اور قرآن کے پریکٹیکل ہونے، جیسے یہ میرے انگلش میں جب میں بتاتا ہوں تو قرآن کے بارے میں یہ پریزنٹ کرتا ہوں کہ ایویڈنس آف قرآنس اوتھینٹسٹی، یعنی اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، یہ خالص ہے، اس میں کسی طرح کا کہیں بھی ایرر نہیں ہے، اور یہ پریکٹیکل بک ہے، یعنی آپ روزمرہ میں استعمال کر سکتے ہیں. اور اٹس اے بک آف ماڈرنٹی، یعنی اعلیٰ خیالات، آگے کی سوچ، پروگریسونیس. اگر جہاں پہ امن نہیں ہے وہاں امن قائم کرو، جہاں پہ مظلوم پہ ظلم ہو رہا ہے ظلم کو ہٹاؤ، جہاں پہ کہیں پہ جو ہے زیادتی ہو رہی ہے زیادتی کو روکو، چاہے وہ آپ کے انٹرسٹ کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. پھر سب سے بڑی بات اس میں یہ ہے کہ جب قرآن مجید کے اورینٹلسٹ 17واں سینچری میں یہ لکھتے تھے کہ قرآن ڈس جوائنٹڈ ہے، ہر آیت دوسری آیت سے میل نہیں کھاتی، اس سے پہلی والی آیت کچھ بولتی ہے، یہ آیت کچھ بولتی ہے، اگلی آیت کچھ بولتی ہے. تو یہ تھے جرمن اسکالرس جو اسلام کے خلاف بولنے کے لیے بہت ہی دورندیشی سے اسٹریٹجیکلی اٹیک کرتے تھے کہ ڈس جوائنٹڈ ہے. اور قرآن کا ڈس جوائنٹڈ ہونا میرے خیال میں اگلے 200 سال تک کوئی جواب نہیں دیا. صرف یہ سوچتے رہے کہ بھئی ہمارا ایمان ہے، یہ ہماری کتاب ہے، تم لوگ جو ہیں ایمان سے دور ہو، تم کیا جانتے ہیں، اس کی کیا ضرورت، یہ وہ اس کا خاموش ہو جاتے تھے. پھر حامد فراہی صاحب جو ہے تدبر قرآن لکھنا شروع کیے، اور ان کے شاگرد اسلم امین اصلاحی صاحب جو ہے 6000 صفحے کے اوپر تدبر قرآن لکھے، جو یہ ایکسپلین کریں کہ قرآن کس طرح تدبر قرآن پڑھنے سے آپ کو معلوم ہوتا ہے. اس کے بعد پھر ایک بڑا گیپ آیا. پھر امریکہ کے ایک لنگوسٹ جو ماہر ہوتے ہیں زبان پہ، عربی کے ماہر تھے، ان کا نام ہے ریمنڈ فیرس. وہ ایک کتاب لکھے کہ قرآن از نو اسٹرکچرلی کوہرنٹ اس طرح کہ اگر آپ میں اردو میں کرنا چاہوں تو پوری بیلنس ہے. یہاں نے وہ بیلنس اسٹرکچرلی بیلنس ہے. جیسا کہ اگر آپ ایک فلوز لکھتے ہیں، ایک آپ پیج لکھتی ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہتا ہے تو ایڈ کرنا مشکل ہے کہ وہ پروز ہے. تو قرآن مجید کے جو شکل ریمنڈ فیرس نے بتائی ہے، جو عالم اسلام کے لیے علماء کے لیے بہت ہی سوچ اور فکر کی بات ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. وہ ایک قسم کا جو ہے چارٹ بتاتا ہوں میں آپ کو، جو ان کے آرٹیکلز اور ان کی کتاب میں شامل ہے. دیکھیے کہ اب آپ دیکھ رہے ہیں ایسے سرکلز بنے ہوئے ہیں قرآن شریف، اس کو بولتے ہیں سیمیٹری. سیمیٹری یعنی جیسے یہ مسجد ہے، اس کا جو سیدھا حصہ ہے اسی طرح کا داں حصہ ہے، اور اس کو آپ سیمیٹری بولیں گے. اگر آپ سامنے دیکھیں گے تو بیچ کی لکڑی کے رائٹ سائڈ جتنے کمان ہے، لیفٹ سائڈ اتنے ہی کمان ہے. اور جیسا کہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ سیمیٹری انہوں نے پیش کی. تو نہ صرف بظاہر یہ ڈس جوائنٹڈ ہے، جس کا وہ لوگ بڑی چرچا کرتے تھے کہ قرآن شریف ڈس جوائنٹڈ ہے، نہ صرف یہ کہ اللہ کے رسول پہ تہمت لگا دیتے کہ اللہ کے رسول ایک اچھے رائٹر نہیں ہیں، کبھی کچھ لکھ دیتے ہیں پھر کچھ لکھ دیتے ہیں اور بار بار ریپیٹ کر دیتے ہیں. تو اس کا جواب جو ہے خالی عربی جاننے سے لوگ نہیں دے سکے. جب یہ لنگوسٹک اس دور میں گزرے اور یہ آتھرس جو تھے یہ خود اس گروپ کے تھے جو کرٹیسائز کرتے تھے، جب وہ کرٹیسزم کے تحقیق میں نکلے تو ان کو پتہ چلتا کہ پوری کی پوری قرآن ایسے سیمیٹری میں بنی ہوئی ہے. اچھا، اس سیمیٹری سے ایک اور فائدہ ان کو نظر آیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں موقع کے لحاظ سے کچھ آیت ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس سیمیٹری میں ایڈ کی جا سکتی ہے. اگر پروز کی شکل میں ہم تو کہاں سے ایڈ کریں گے؟ اگر میں ایک روز میں ایک پورا پیپر لکھ دیا ہوں اور آپ میرے باس نے آپ مجھے آ کے کہتے ہیں کہ اس میں 2 لائن ایڈ کر دو، یا ایک نیا فیکٹ ایڈ کر دو، یا ایک نیا جو ہے ڈبیٹ ایڈ کر دو، یا ایک نئی بات ایڈ کر دو، تو مجھے پورا شروع سے آخر تک لکھنا پڑے گا. مگر اس سیمیٹری میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جہاں چاہیں اس کو ایڈ کر سکتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ اس کو بیلنس کر دیا. جہاں پر اللہ تعالیٰ 3 طریقے سے بیلنس کیا. ایک تو معنی کے لحاظ سے، جہاں وہ جہنم کا ذکر کر رہا ہے اس میں اس کے اپوزٹ جنت کا ذکر کر رہا ہے. جہاں پہ آزمائش ابراہیم علیہ السلام پہ جو آئی ہے اس کو بیلنس کر رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کی آزمائش سے. جہاں پہ کوئی اور نبی پہ آزمائش آئی ہے تو اللہ کے رسول کی آزمائشوں پہ بیلنس کیا ہے کہ اللہ کے رسول کو یہ بتا رہے ہیں.
تو جب تحقیق کرنے کے بعد یہ محسوس ہوا لنگوسٹ کو جو اسلام بھی قبول نہیں کیے تھے کہ یہ انتہائی لنگوسٹکلی بیلنس کتاب ہے، اور نہ صرف یہ ایک بیلنس ہے، پورے 114 چیپٹرز کو بیلنس کر کے بتایا، اور یہ بیلنس کرنے میں ایک اور فائدہ ہے، ہر لنک ہر چیپٹر کے بیچ میں ایک سینٹرل تھیم ہے، وہ سینٹرل تھیم ایسی ہے کہ ریمنڈ فیرس لکھتا ہے کہ اگر قرآن مجید کی تفسیر لکھنا ہو تو ایک ایک چیپٹر کی سینٹرل تھیم کو بیان کرتے ہوئے اس کو ایکسپینڈ کرو۔ تو اب آپ دیکھیے آگے چل کے یہ کتاب یہ بتاتی ہے میں یہ ایک ہائیلی ٹیکنیکل آرٹیکل کو بک کو میں کنورٹ کر رہا ہوں تاکہ عام مسلمان نظر دیکھ کے پہچان سکے۔ آپ کو ایک جالی کو دیکھتے ہیں، ایک پیٹرن کو دیکھتے ہیں، جیسا کہ وہ ہے دیکھیں شینڈلیر ہے۔ اب شینڈلیر میں اگر تھوڑا سا سیمیٹری بدل جائے، آپ شینڈلیر کے ایکسپرٹ بھی نہیں ہوں گے، آپ کی نظر بھی کمزور ہو سکتی ہے، آپ آرکیٹیکٹ بھی نہیں ہوں گے، مگر اس کے روز کو آپ پہچان لیں۔ تو قرآن مجید بھی اسی طرح ہے، خالی آپ اس کے پیٹرن کو سمجھ جائیں تو یہ پتا چلتا ہے کہ یہ پیٹرن میں کبھی تبدیلی نہیں آئی۔ اگر تبدیلی آئی ہوتی، جس طرح بائبل میں آ گئی، تورا میں آ گئی، تو اس کی شکل آج کچھ اور ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتی۔ تو اب آپ دیکھیے وہ اس کے بعد پورے 100 ایک سمپل سی آیت کا ٹکڑا ہے، یہ آیت الکرسی کا، ایک آیت میں بھی جو ہے 9 بیلنس کیے گئے ہیں، اور بیچ میں آیت الکرسی کا مین جز ہے، تو ہر جگہ ایک جز ہے۔ عام طور پر جب آپ ایسے لکھتے ہیں یا روز لکھتے ہیں، کسی اسٹوری لکھتے ہیں، تو اس کے سینٹر میں آپ کچھ نہیں لکھتے، آخر میں آ کے آپ جو ہے کنکلوژن لکھتے ہیں۔ قرآن مجید کا میسج ایسا ہے کہ اس کو آپ تبدیل کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ احمد دیدار کو جو ہے البرٹ ہال میں وہ جارج شوروز جو بڑا پریسٹ تھا، آج سے 30 سال پہلے چیلنج کیا تھا کہ قرآن کی اگر تم سمجھتے ہیں تو دوسری آیت لے کے آؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ چیلنج کرتا ہے۔ تو جارج شوروز جو ہے کیونکہ وہ عربی دان تھا، وہ بائبل کا ماہر تھا، اور وہ مسلمانوں کے خلاف تھا، تو قرآن مجید پڑھنا قرآن مجید کی جیسی آیتیں پڑھنا شروع کر دیا۔ اور اس وقت اور جب جارج شوروز تقریباً 20,000 لوگوں کے سامنے احمد دیدار کا جواب دیا کہ قرآن کی جیسی آیتیں پڑھنا شروع کیا، تو کچھ لوگ تھوڑے سے کنفیوز ہو گئے، عربی نہیں سمجھتے تھے کیا تھے۔ مگر اس وقت اگر ریمنڈ فینس کا یہ پرچہ نکل جاتا اور یہ ریسرچ ہوتا، احمد دیدار اس کو بتاتے کہ یہ لنگوسٹک سیمیٹری ہے، اس کو لا کر بتاؤ۔ شروع کی 5 آیتیں آخر کے 5 آیتوں سے میل کھاتی ہے، اور سورہ بقرہ 9 سال میں آیا۔ اس 9 سال کے عرصے میں دماغی سوچ سمجھ اور عقل کے باہر ہے کہ وہ 9 سال کے بعد اس کے بیلنس کرنے کی آیتیں لے کے آئے، اور وہ مکمل آیت نکلے، اس کا سینٹرل میسیج نکلا۔ اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ سورہ بقرہ کا سینٹرل میسیج ہے، او مسلمس be an example to humanity like Prophet sallallahu alaihi wasallam is an example to you۔ یہ سینٹرل میسیج ہے سورہ بقرہ کا، اور پوری قرآن کا 114 چیپٹرز کا سینٹرل میسیج ریمنڈ فینس بتاتا ہے، وہ یہ ہے کہ او مسلمس بی یونائٹڈ۔ اب آپ سوچیے اگر یہ دونوں سورہ بقرہ کا میسیج اور یہ 114 کا میسیج جو ریمنڈ فینس اپنی طرف سے ایجاد نہیں کیا، اپنی طرف سے اس کی سوچ نہیں آئی، کہ قرآن کے آیتوں کو ترتیب سے لکھتا گیا اور پہچانتا گیا کہ یہاں یہ لنگوسٹک سٹرکچر ہے، تو اس کے سمجھ میں یہ بات ہے سینٹرل میسیج۔ اور آپ سوچ کہ آج کی دنیا میں جو بھی کچھ فلسطین میں ہوا، غزہ میں ہوا، جتنی زیادتیں ہوئی، کیوں ہوئی؟ 2 بلین مسلم ناکام رہے، سڑکوں پہ نکل گئے، احتجاج کیا، آپ کا کوئی اثر نہیں۔ تو یونائٹڈ ہونے کا بھی ہم کو ایک بہت بڑا ہے۔ تو خیر یہ آپ کا لنگوسٹک ہے، اس کے علاوہ بہت ساری ایسے چیزیں ہیں جو ہسٹوریکل ایویڈنس بھی دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بھائی فرعون کو جو ہے واپس لیا۔ دنیا کا کون سی جگہ ہے جہاں پہ 4-6 ہزار پرانی لاش موجود ہے؟ آپ بتائیں، اور آج تک ہے میوزیم میں، اور اس کی تحقیق کرنے والے مسلمان نہیں، غیر مسلمین ہیں۔ اس کا جب یہ اس کی ممیفائڈ باڈی جب ایجپٹ سے فرانس گئی، تو اس کا پہلی مرتبہ ایک مردے کا لاش کا ایک ممیفائڈ باڈی کا پاسپورٹ بنا، اور وہ پاسپورٹ لے کر وہاں پر گئے اور ان کی تحقیق کی ہے، تو اس کو پتہ چلا کہ اس کے 2 فرعون
موسیٰ علیہ السلام کو فیس کیے تھے. جو باپ تھا وہ رمسیس II تھا اور اس کا بیٹا مینوپیٹ تھا. تو باپ جو ہے جب ضعیف ہو گیا تھا تو اس کا بیٹا آ جا کے موسیٰ علیہ السلام کی بڑی لمبی عمر تھی اور وہ بچپن سے لے کر آخری ہم تک وہ جو ہے یہ فرعون کو فیس کرتے رہے. تو ان کے لنز میں نمک پائی گئی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی میں جیسا قرآن مجید کو ہوتا ہے وہ دریا میں یا اس سمندر میں ڈوب کر مرا. تو ہسٹوریکل ایویڈنس بھی ہے. اسی طرح کئی ایویڈنس انسائن کے کہ کئی بادشاہ کئی سلطنت چلانے والے یہ بولتے رہے کہ اگر بیٹا نہیں ہوتا ہے مین وارث نہیں ملے گا تو ایک اور شادی کر دیں. ہو سکتا ہے کہ دوسری بیوی سے ان کو لڑکا مل جائے. قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جو بالکل جینیٹک ٹیکنالوجی بتاتی ہے, جینیٹک سائنس بتاتی ہے کہ مرد کے اسپرم میں XY ہوتا ہے اور عورت کے اس میں YY ہو جاتا ہے. جب باپ کا X ماں کے Y سے مل جائے تو لڑکا ہوگا, باپ کا Y ماں کے Y سے مل جائے تو لڑکی ہوگی. تو یہ ایسی ساری چیزیں ہیں قرآن مجید کے اندر جو تقریباً 700 آیتوں میں آتی ہیں, جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن بظاہر ایک معجزہ تھی, معجزہ ہے اور معجزہ نہیں. موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے آئے وہ اسی وقت کے لیے تھے. ابراہیم علیہ السلام کو جو معجزے آئے اسی وقت تھے. خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزے آئے وہ تا قیامت کے لیے اور اس قرآن مجید میں موجود ہیں. اللہ کے رسول کے معجزے ختم نہیں ہوئے کہ وہ دنیا سے چلے گئے. ان کے معجزے جو ہیں اس کتاب کے اندر موجود ہیں آج بھی. اچھا, یہ ہوا میرا والیوم نمبر 1. والیوم نمبر 2 جو ہے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت امام حسین علیہ السلام تک کے مختلف چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں اور پورے پیغمبروں کے بارے میں جہاں جہاں آیتیں آئی ہیں اس کو بائبل میں کیا ذکر کیا گیا, تورا میں کیا ذکر کیا گیا, قرآن میں کیا ذکر گیا, اور قرآن کے کون سے چیپٹر میں کون سی آیت میں کسی نبی کا ذکر آیا. تو ہر نبی 25 نبی اور اس کے علاوہ جو دوسروں کا ذکر ہے, خضر علیہ السلام کا آیا یا سمجھیا دوسرے کا آیا. اگر آپ ایک چیز یہ دیکھنا چاہیں کہ جیسا لوط علیہ السلام کا ہے, لوط علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ, لوط علیہ السلام کا اس وقت بہت خاص موقع ہے کیونکہ دنیا تمام قوم لوط کی کمزوری کی طرف بڑھ رہی ہے. جس چیزوں کو وہ چھپاتے تھے اب فخر سے بیان کر رہے ہیں اور ان کے جو ہے شادیوں کو بھی لیگلائز کر دیا گیا. تو اب آپ دیکھیے ایک پروفٹ کا ایگزامپل دے رہا ہوں لوط علیہ السلام کے. لوط علیہ السلام کے کہاں کہاں چیپٹر میں کہاں ان کا ذکر آیا اور بائبل میں کیا ان کا نام ہے اور تورا میں کیا نام ہے. پھر لوط علیہ السلام کی بریف ہسٹری ہے اور لوط علیہ السلام کی قوم کس طرح تباہ ہوئی اس کا سائنٹیفک ایویڈنس آرکیولوجی کا ہے اور جیو فزکس کا ہے. اور یہ تحقیق کرنے والے کوئی مسلم یونیورسٹی نہیں ہے نہ کوئی مسلمان ہو گئے. یورپ کے اور امریکہ کے 15 یونیورسٹیز کا پیپر 2 سال پہلے چھپا ہے اور وہ پیپر چھپنے تک میں اس کا انتظار کیا اور اس کے بتایا. تو اس میں وہ سیٹلائٹ کے امیجز بتاتے ہیں کہ سوڈم اور گمورا جیسے بائبل بتاتا ہے وہاں پر نہیں تھے لوط علیہ السلام کی قوم. لوط علیہ السلام کی قوم ایک اور جگہ ہے تالب حمام میں ہی. ایسا تالب حمام میں کیسا پتہ چلا؟ اس لیے کہ وہاں پہ جب میٹیورائٹس یعنی کامٹس جو ہے ہائی ٹیمپریچر سے نیچے آئے تو آگ کے شعلوں سے وہ برباد ہو گئے. اچھا آدمی بولے آپ کو کیسے پتا آگ کے شعلے ہو گئے, آپ کو کیسے پتا تباہ ہو گئے؟ کیونکہ قرآن مجید کی آیت میں صرف یہ بات بتائی جاتی ہے کہ وہ سوکھی مٹی کے چیکرے تھے. اب آپ سوچیں گے کہ کیا سوکھی مٹی کے چیکروں سے کیا ایک قوم تباہ ہو جاتی ہے, جل جاتی ہے؟ تو یہ سوکھی مٹی کے چیکرے کیا ہیں؟ یہ جو ہے اسمتھسونین سائنس انسٹیٹیوٹ جو ہے جتنے میٹیورائٹس آئے ان کو پرزرو کیا. جل جانے کے بعد اس کے اندر جو میٹلز ہیں جو ایلیمنٹس ہیں وہ سوکھے مٹی کے چیکروں کی طرح ہے. تو یہ جو ہے قرآن کی جو عظمت ہے, قرآن کا جو معجزہ ہونے کا ہے, ایسے چند چیپٹرز میں وہ آپ کو ایک ایک سیڑھی چڑھ کے وہ علم حاصل کرنا ہے. تو جب آپ کو پورے یقین کے ساتھ یہ آیتیں سمجھ نہیں آئیں گی, جیسا کہ میں اس کے اندر 11 ٹرانسلیشن لکھا ہوں, صحیح انٹرنیشنل, ٹک ٹاک, یوسف علی, شاکر, محمد سرور, یہ
قرآن کے چیپٹر 11 اور آیت نمبر 82 میں ڈفرنٹ آتھرس کیا لکھتے ہیں اور بظاہر سائنس کیا کہتی ہے. یہ آیتوں کے بالکل عین مطابق ہے. سائنس کی طرف سے قرآن نہیں ہوئی, قرآن سے جو معجزے ہوئے وہ سائنس بن گئی ہے. تو اگر دیکھیں تو یہ جو ہے ہمارا جو نظریہ ہونا چاہیے تعلیم کا کہ قرآن کے ہر آیت کے اندر سے کس طرح سائنس جھلکتی ہے. جو کہ بہت سارے تحقیق کرنے والے غیر مسلمین رہے ہیں, یونیورسٹی والے رہے ہیں, ان کے پیپرز پبلش ہوئے. یہ نہیں, ہر کتاب میں میرے 1 سے زیادہ ریفرنسز ہیں جو تمام کے تمام تقریباً 1000 صفحے کی کتاب میں 1200 ریفرنسز ہیں, اور 1200 ریفرنسز میں کوشش کیا ہوں کہ غیر مسلمین کے سائنٹسٹ کے استعمال کروں. اب جیسا دوسرا آ گیا یعقوب علیہ السلام کا, تو یعقوب علیہ السلام کہاں سے کہاں سفر کرے اس کا ڈیجیٹائز میپ ہے. اور یعقوب علیہ السلام کا جو حصہ ہے مسجد ابراہیم خلیل کو میرے کو اللہ تعالیٰ موقع دیا, 2 مرتبہ گیا ہوں میں, اور مسجد اقصیٰ کے جو لائبریرین ہیں جو ہسٹورین ہیں میرے فون پہ بات کرتے ہیں, میں ان سے کانٹیکٹ میں ہوں, ان لوگوں کے بہت ساری انفارمیشن ہے. وہ حصہ جو ہے اب اسرائیل لے لیا. 1991 میں ایک ٹیررسٹ جا کر مسجد میں فجر کے بعد کئی لوگوں کو مار دیا تھا. اس کے بعد یہ بولے کہ یہ ٹیررزم پھیل رہا ہے, وہ بہانہ بنا کے یعقوب علیہ السلام کا حصہ لے لیے, کیونکہ یعقوب علیہ السلام بنی اسماعیل کے بڑے لیڈر ہیں, تو وہ بولے کہ یہ ہمارا حصہ ہے. اور آج یہ حالت ہے مسجد ابراہیم خلیل کی, کوئی مغرب کی نماز دینے سے پہلے گورنمنٹ سے اجازت لینی پڑتی. اگر اسرائیلی حکومت کا دروازہ بند رہتا کمرے کا تو اذان نہیں ہوتی مسجد ابراہیم خلیل میں. ہمارے مسلمانوں کی یہ حالت ہے. تو تو ہر پروفٹ کے ٹریول کا میپ ہے اس کے اندر. اگر آپ ٹورزم سے قائل ہیں تو آپ وہ جگہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. میں اپنے طور پر حضرت ایوب علیہ السلام کے چشمے ایوب پر بھی گیا, جو ایک بہت ہی چھوٹا سا شہر ہے تاشکند سے تقریباً 800 کلومیٹر دور, اور وہاں پہ چشمے ایوب ہے. وہاں پہ چشمے ایوب میں میں دیکھا, اور قرآن مجید میں جہاں جہاں ایوب علیہ السلام کا ذکر آیا ہے, کیا طریقے آیا, قرآن مجید کیا کہتا ہے, حقیقت کیا کہتی ہے, اور آج کا زمانہ کیا ہے وہاں, وہ بیان کروں. تو یہ ہوتے ہوتے میں آخری تک اللہ کے رسول اور ان کے سارے صحابہ اکرام کے مکانات کہاں تھے. اگر آپ دیکھنا چاہیں تو بہت سے مکانات, جیسے حضرت ابو بکر صدیق کا جو مکان تھا وہ مسجد کے اندر آ گیا, اور حضرت بی بی عائشہ کا تو جہاں پہ اس وقت اللہ کے رسول وہیں پر ہے, حضرت حفصہ کا کہاں تھا. ہر ایک بڑے صحابی کا میں میپ بنایا ہوں جو اسلامک لینڈ مارکس میں. تو اگر آپ اس کتاب کو خالی ایک اپنے ڈرائنگ روم میں رکھتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے جستجو کہ بھائی حضرت ایوب انصاری جو اللہ کے رسول کے ہوسٹ تھے سب سے پہلے مدینے پہنچے, ان کا مکان کہاں تھا. کسی زمانے تک جب میں شروع میں سعودی عرب گیا تو وہ موجود تھا, اب وہ اس کے جو ہے مسجد کے حصے میں آ گیا. تو ایسی بہت ساری چیزیں میں اس کتاب میں قلم بند کیا ہوں, لکھا ہوں. 1000 پیجز کی یہ کتاب شروع سے لے کر آخر تک قرآن کی عظمت کو ایک ایک سیڑھی آپ کو چڑھاتی ہے. اگر آپ اس کو سمجھتے ہیں تو آپ ایک ایک سیڑھی چڑھیں گے, اور آپ کے دل میں یقین بیٹھ جائے گا کہ یہ کتاب صرف اللہ کی لکھ سکتا ہے, جبرائیل علیہ السلام ہی لا سکتے ہیں, اور خاتم النبیین جو امی تھے وہ صرف اس کو ارینج کرتے رہے اور اللہ کا پیغام دلاتے رہے. تو یہ شروع سے لے کے آخر تک یہ کتاب سائنس کا داڑھی ہے. سب سے بڑی آج کل بہت سے لوگ ینگ جنریشن کے سائنس فکشن دیکھتے ہیں, کس طرح اللہ کے رسول عرش پر پہنچے چند لمحوں کے اندر پھر واپس آ گئے. اگر آپ اسٹوری پڑھیں گے کہ کیسا مکے سے نکلے, بیت المقدس گئے, وہاں نماز پڑھائی, اور کتنے اللہ کے نبیوں سے ملتے ملتے اللہ کے ساتھ پہنچے, پھر اللہ کے پھر وہ کے واپس آئے, پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کا ڈائلاگ ہوا. وہ سب چیزیں, اور آپ پہلے ہوتے تو بولے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا, مگر آج کی سائنس یہ بتاتی ہے جو میں یہاں پہ ڈال رہا ہوں, ٹائم ڈائلیشن ہوتا ہے. جب آپ ہائی گریویٹی میں جاتے ہیں اسپیس پہ تو آپ کا جو ہے ٹائم رک جاتا ہے. آپ کوئی بھی سائنس فکشن پڑھیں گے تو ہمیں نہیں آئے گا. اور یہ آئنسٹائن کی ریلیٹیوٹی تھیوری جس کے اوپر اس کو نوبل پرائز ملا ہے, اس سے متعلق ہے, سمجھنے کے ہے. تو یہ کوئی ایسا معجزہ ہے جو اگر آپ سائنس سمجھیں گے تو یہ سمجھ میں آ جائے کہ اللہ کے رسول کس طرح عرش پہ پہنچے. اگر آپ سائنس سمجھتے ہیں تو قرآن کی یہ آیت سمجھ آئے گی کہ ہمارا ایک دن
تمہارے 50,000 سال کے برابر، اور وہ 50,000 سال کے لونر کیلنڈر سے میں کیلکولیشن کیا، اسپیڈ آف لائٹ سے 99.999% ایکوریٹ آتا. تو یہ بہت سے ایسے پیپرس پبلش ہوئے ہیں امریکہ میں، مصر میں، ملیشیا میں، انڈونیشیا میں، جو میں جمع کیا اور جمع کر کے ایک ترتیب دے کر ایک کتاب بنا رہا ہوں. تو اس میں بہت سے پیپرس آلریڈی پبلش ہیں گے اس میں، مگر عام مسلمانوں کے منظر تک نہیں آ، کیونکہ وہ پیپرس کچھ ہائیلی سائنٹیفک لینگویج میں لکھے ہوئے ہیں اور وہ لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں. تو اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان طالب علم کے پاس، اہل دین کے پاس یہ ہونی چاہیے تاکہ وہ بچوں کو، بڑوں کو ایک ایک چیز سمجھا دیں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. صدق الله العظيم. شیخ کو تشریف فرما، حضرات علماء کرام، بالخصوص آج کی اس محفل کی روح رواں جناب انجینئر صدیقی صاحب، محمد حمید صدیقی صاحب، ہمارے دوست اور کرم فرما مولانا وبالفضل اولانا ڈاکٹر سید رضوان پاشا قادری صاحب، اسد سنائی صاحب، فصیح الدین نظامی صاحب اور دوسرے تمام علماء کرام اور حیدرآباد شہر کا یہ تعلیم یافتہ طبقہ اور اہل علم سامعین کرام، میں بے حد شکر گزار ہوں رضوان پاشا صاحب کا، جن کی دعوت کے طفیل اس قدر پرمغز اور علمی گفتگو سننے کا موقع ملا. میں بھی قرآن کی تفسیر علمی کا طالب پڑھا ہوں. ڈاکٹر سعد زغلول مصری نے 10 جلدوں میں تفسیر علمی قرآن کریم دا سائنٹیفک ایکسپلینیشن آف دا ہولی قرآن کے نام سے لکھا ہے. اس کے علاوہ نظم قرآن پر جاہز سے لے کر بقائی تک بہت سارے علماء نے کام کیا ہے. نوجوان ساتھیوں، آپ نے نام سنا ہوگا مراد ہوفمین کا، بڑے مسلم اسکالر، تھنکر اور فلاسفر تھے. انہوں نے اس نئی صدی کی بالکل شروعات کے وقت ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا اسلام ان 2000. اپنی کتاب میں وہ لکھتے ہیں کہ آج جسے ہم اسلام کا فیلئر کہہ رہے ہیں، وہ اسلام کا فیلئر نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کے پریزنٹیشن کا فیلئر ہے. اسلام کا فیلئر نہیں ہے بلکہ ہماری پیشکش کا فیلئر ہے. ہم جن کو مخاطب کر رہے ہیں وہ 21st سینچری کے لوگ ہیں، مگر ہمارا انداز تخاطب جو ہے وہ 12th سینچری کا ہے. تو ہماری پیشکش، ہم اسلام کو عملاً، قولاً، فعلاً صحیح اور درست طور پر پیش نہیں کر رہے. اور آج جس چیز کی ضرورت ہے اس سے متعلق آپ نے یہ خطاب سنا. دوستو، جب کوئی کسی چیز کو بدلنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اسے اپنے اندر تبدیلی کرنی چاہیے. اگر ہم بھی دنیا کو بدلنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں بدلنا پڑے گا. ہمیں قول، فعل اور عمل کو بدلنا پڑے گا. تو آج ضرورت ہے کہ ہم اسلام کو ایسے پیش کریں جو آج کے ذہن اسے قبول کر سکیں. میں اپنی بات 2 قصوں کے ساتھ ختم کرتا ہوں. میں لنگوسٹک ہوں، زبان پڑھتا ہوں اور عربی کی زبان پڑھتا ہوں. قرآن عربی میں نازل ہوا ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا. میرے استاد جن کے انڈر میں نے پی ایچ ڈی کی، ہاشم شریف صاحب لیبیا کے تھے، جامعہ ازہر کے استاد تھے اور جامعہ فاطمہ میں پڑھاتے تھے. میں نے انہیں پوچھا کہ آپ تو عربی کے بہت بڑے اسکالر ہیں، آپ عربی کے اکیڈمک آف قاہرہ میں آپ ممبر ہیں، کیا آپ بھی قرآن کی اجازت کے بارے میں ایسے ہی محسوس کرتے ہیں جیسے ہم کو اردو کی کتابوں میں بتایا گیا ہے؟ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ اشرف، اگر میں گھر سے نکلوں اور اپنے گھر کے دروازے پر اچانک ایک چاندی کا درخت
جس میں سونے کی شاخیں اور ہیرے اور جواہرات کے پھول لگے ہیں تو مجھے اتنی حیرت نہیں ہوگی جتنا ہر روز قرآن کے مطالعے پر ہوتی ہے، جتنا ہر روز قرآن کے مطالعے پر ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، کبھی آپ موقع دیں گے تو میں بہت تفصیل سے قرآن کے لغوی معجزات پر گفتگو کروں۔ ابھی تو میں آپ کو صرف ایک قدیم واقعہ اور ایک جدید واقعہ سنا کر قرآن کی اعجاز بیانی اور اس کی عظمت اور فضیلت کی کچھ باتیں کروں گا۔ ڈاکٹر صاحب ظہور نے اعجاز قرآن پر کتاب لکھی ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ میں 70s میں برطانیہ گیا علمی اور ریسرچ ٹور پر، تو وہاں مجھے برٹش اسلامک پارٹی کے ہیڈ ڈیوڈ موسیس پیٹکاک، جو اب داؤد موسیٰ پیٹکاک کہلاتے ہیں اسلام میں آنے کے بعد، ان سے میری ملاقات ہوئی اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اسلام کیوں لائے؟ تو انہوں نے بتایا کہ 10 سال پہلے میں نے مذاہب عالم کا مطالعہ شروع کیا۔ میں نے بدھزم کو پڑھا، جینزم کو پڑھا، کرسچینٹی کو پڑھا، جوڈائزم کو پڑھا اور بہت سارے مذاہب کو میں نے پڑھا۔ میں اسلام کو پڑھنے کے لیے قرآن خرید کر لایا، اور قرآن کو خرید کے لانے کے بعد جب میں نے قرآن کو کھولا، میں نے قرآن کو کھولا تو سورہ قمر جو ہے اچانک کھل گئی، اور اس کی پہلی آیت اقتربت الساعۃ وانشق القمر کہ قیامت قریب ہے اور چاند منشق ہو گیا، 2 ٹکڑے ہو گیا، شق ہو گیا۔ کہنے لگے میں نے اس کا ترجمہ پڑھا اور میں نے قرآن بند کر دیا کہ یہ مذہب قابل عمل نہیں ہے۔ ارے یہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کی بات کرتا ہے، کہیں اجرام سماویہ، کہیں پلانٹس جو ہے وہ کہیں 2 ٹکڑے ہو سکتے ہیں، اور اگر 2 ٹکڑے ہو بھی جائیں، پلانٹ 2 ٹکڑے ہو سکتے ہیں مگر وہ دوبارہ کبھی جوڑ نہیں سکتے، لہذا یہ مذہب قابل عمل نہیں ہے۔ اور اس کی کچھ دن کے بعد میں بی بی سی کی ایک ڈاکومنٹری جو ہے سن رہا تھا، تو بی بی سی نے ان اسٹروناؤٹ سے ملاقات کی تھی جو چاند پر گئے تھے، اور ان سے گفتگو ہو رہی تھی، تو ان میں سے ایک نے، یہ نیل آرمسٹرانگ کے بعد جو گروپ گئے تھے میں ان کی بات کر رہا ہوں، تو میں نے بی بی سی کے اینکر نے ان لوگوں سے پوچھا کہ بھئی کیا آپ $1 بلین خرچ کر کے چاند پر صرف امریکن جھنڈے کو گاڑنے کے لیے گئے تھے؟ آپ کے اس سفر کا کیا فائدہ، آپ کے اس سفر کا کیا حاصل؟ تو اس اسٹروناؤٹ نے بڑی تفصیل سے بتانا شروع کیا کہ ہم نے یہ کھوج کی، ہم نے یہ جو ہے علم حاصل کیا، ہم نے یہ معلومات اکٹھا کی، اگر ہم چاند پہ نہیں گئے ہوتے تو یہ بات نہیں جانتے، اگر ہم چاند پہ نہیں پہنچے ہوتے تو یہ انکشاف نہیں ہوتا۔ اسی کے درمیان اس نے بتایا کہ ہم نے چاند پر دیکھا ہے کہ ایک سرکل بنا ہوا ہے، اور وہ سرکل پورے چاند کی چاروں طرف جو ہے 360 ڈگری میں بنا ہوا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ گہرا ہے اور اندر تک چلا گیا ہے۔ اس کو دیکھنے کے بعد یہ لگتا ہے کہ کبھی چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا اور بعد میں پھر مل گیا ہے، بغیر اس کے وہ شکل بنی ہی نہیں سکتی ہے۔ کہنے لگے کہ موسیٰ ڈیوڈ پیٹکاک کہتے ہیں اس کے بعد میں نے نہیں جانا کہ پروگرام میں اور کیا ہوا، میں اپنے صوفے سے کھولا اور اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے میں اپنے گھر سے باہر نکلا اور قریب کی مسجد میں جا کر امام صاحب سے کہا مجھے اسلام میں داخل کرنا ہے۔ تو یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ اپنی سمجھ کے مطابق جس آیت کو پڑھ کر وہ اسلام سے دور ہوئے تھے، وہی آیت ان کے اسلام میں داخلے کا سبب بن گئی۔ عزیزان گرامی، یہ آج یہ 20th سینچری کا قرآن کا معجزہ ہے۔ میں آپ کو عصر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا میں اس عہد میں لکھانا چاہتا ہوں۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام بقائی نزول القرآن میں فرماتے ہیں کہ لوگ اللہ کے رسول کے پاس قریش کچھ چند لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کہتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا بالکل، اور اگر اللہ کا کلام ہے تو اس میں کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول نے کہا بالکل اس میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ تو انہوں نے کہا لیکن ہم لوگوں نے قرآن میں ایسے 3 لفظ کا پتہ لگا دیا ہے جو فصیح نہیں ہے، اسٹینڈرڈ کے نہیں ہے،
لنگوسٹک پوائنٹ آف ویو سے وہ فصیح نہیں ہے. اور رضی جانے کے رمی یہ عجیب بات ہے, قرآن نے اسے یہ نہیں کہا تھا کہ تم قرآن کے غیر فصیح الفاظ دے کر آؤ. قرآن نے تو اسے کہا تھا کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ. اگر تمہیں قرآن میں ڈاؤٹ ہے تو قرآن جیسی ایک سورہ بنا کر لاؤ. مگر جب وہ قرآن جیسی, ہمارے یہاں اردو میں کہتے ہیں کہ بگڑا شاعر وہ ناقد ہو جاتا ہے, کرٹک ہو جاتا ہے. اصل سنائی صاحب اس کو خوب اچھے سے جانتے ہوں گے کہ شاعر اگر شاعری میں کامیاب نہیں ہوتا ہے تو وہ کرٹک میں ٹرائی کرتا ہے کہ کم سے کم تلقین میں تو آگے نکل جا سکتے ہیں. قریش عرب جب قرآن جیسی کتاب نہیں بنا سکے تو قرآن میں کمیاں تلاش کرنے کی کوشش میں لگے, اور 3 لفظ 6 مہینے کی جدوجہد کے بعد قرآن میں 3 لفظ لے کر آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ قرآن کے یہ 3 لفظ وہ کون کون سے لفظ ہیں؟ حضور, قربارہ اور عجاب. یہ لفظ یاد رکھیے گا. حضور یعنی مذاق, ہنسی ٹھٹھا. قربارہ بڑا, گریٹ, عظیم. عجاب حیرت انگیز, ونڈرفل, تعجب خیز. عجاب, حضوا, قربارہ. اللہ کے رسول نے کہا کہ بھئی یہ تمہارا دعویٰ ہے کہ یہ غیر فصیح ہے, مگر میں تو کہتا ہوں کہ یہ فصیح ہے, تو آخر طے کیسے ہو؟ تو کفار قریش نے کہا کہ جنہیں چاہیں آپ حکم بنا دیں, جنہیں بھی چاہیں وہ جج بنا دیں, کیونکہ ان کو بڑا یقین تھا کہ سارے بڑے شعراء تو ہمارے ساتھ ہیں, سارے بڑے زبان دار ہمارے ساتھ ہیں, جس کو بھی یہ حکم بنائیں گے وہ ہماری ہی فیور میں فیصلہ کرے گا. انہوں نے کہا جسے چاہے بنا دیجئے. اللہ کے رسول نے کہا اگر میں کسی کو حکم بناؤں گا تو تم کہو گے کہ اس آدمی نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا, لہذا تم ہی اعتراض کرنے والے ہو اور تم ہی حکم اور سازش کا انتخاب کرو گے, تم ہی کو انتخاب کرنا ہوگا. چنانچہ انہوں نے ایک بہت بڑے طویل لوگ شاعر کا, بڑے فصیح اور بلیغ شاعر کا انتخاب کیا کہ صاحب اس کو حکم بنا دیجیے. اللہ کے رسول نے کہا بالکل ہم راضی ہیں. انہوں نے کہا میں ابھی بلا کر لاتا ہوں. اللہ کے رسول نے کہا آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ نے انتخاب کر لیا سازش کا, حکم کا آپ نے انتخاب کر لیا, میں اپنے آدمیوں کے ذریعے ان کو بلاتا ہوں. اللہ کے رسول نے صحابہ میں سے کسی کو دیکھا کہ جاؤ فلاں شاعر کو لے کر آؤ. چنانچہ ہو گئے, رکو کا شاعر چلتا ہوا آیا, ہانپتا ہوا, کانپتا ہوا, ہلتا ڈولتا ہوا وہاں پہنچا. اللہ کے رسول نے کہا بیٹھ جائیے. وہ شخص بیٹھ گیا. چند لمحوں کے بعد اللہ کے رسول نے کہا زحمت ہوگی ذرا کھڑے ہو جائیے. وہ کھڑا ہو گیا. اللہ کے رسول نے اسے دوبارہ کہا ایک بار اور بیٹھ جائیے. وہ پھر بیٹھ گیا. بوڑھا آدمی, مریض اور کمزور آدمی, دور سے چل کر آنے والا, پسینے میں شرابور, جب 2-3 بار اس کی اٹھک بیٹھک ہوئی تو وہ غصے سے جو ہے بے قابو ہو گیا اور کہا یا محمد اتتخذنی معی حضوا وانا شیخ الکبارہ وہذا منک لشیء عجاب. اے محمد آپ میرے ساتھ مذاق کرتے ہیں, میں اتنا بڑا بوڑھا شیخ ہوں اور آپ کی ذات سے مجھے یہ امید نہیں ہے, یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے. اللہ کے رسول نے کہا میں آپ سے معذرت کر لوں گا, مگر ایک سوال ہے کہ آپ نے 3 لفظ اختیار کیے ہیں, استعمال کیے ہیں, 3 جملے میں 3 لفظ استعمال کیے ہیں, حضوا, قربارہ اور عجاب. اس کے بارے میں یہ قریش کے لوگ جو کھڑے ہوئے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر فصیح ہے. وہ بوڑھے کو غصہ تو تھا, اس نے کہا یہ سب جاہل ہیں, ان کے باپ دادا جاہل ہیں, عربی زبان میں اس سے زیادہ فصیح کوئی لفظ. یہ قرآن کا معجزہ ہے, یہ قرآن کا معجزہ ہے. سورہ کوثر نازل ہوئی, سورہ کوثر نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے, چونکہ آپ جانتے ہیں معلقات کا نام سنا ہوگا, وقت بہت کم ہے, تو شعراء اپنے کلام کو کعبے کے غلاف پر ٹانگ دیا کرتے تھے. انہیں معلقات کہتے ہیں, مزاحمات کہتے ہیں, ٹانگ دیا کرتے تھے. تو جب سورہ کوثر نازل ہوئی تو بعض صحابہ نے اسے 3 مصرے کے طرح خانہ کعبہ پر لکھ کر ٹانگ دیا. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. یہ لکھ کے ٹانگ دیا. اگلے دن اس زمانے کا مزاحمات کا شاعر وہ آیا اور آنے کے بعد اس نے دیکھا, پڑھا, اس نے سمجھا کہ شاید کسی نے گرہ لگانے کے لیے لکھ دیا ہے, کسی شاعر نے گرہ لگانے کے لیے لکھ دیا ہے. مسلمانوں ایمان تازہ کیجیے,
اس کافر شاعر نے جو گرہ لگائی وہ گرہ تھی ھذا لیس من کلام بشر، یہ کسی بشر کا کلام ہی ہے۔ تو قرآن سائنٹیفک معجزہ ہے، قرآن لنگوسٹک معجزہ ہے، قرآن سماجی معجزہ ہے، قرآن علمی معجزہ ہے، قرآن علمی معجزہ ہے۔ 1835 میں اسکاٹ لینڈ یارڈ میں کو یہ بات معلوم ہوئی کہ لوگوں کی فنگر پرنٹس جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہیں، مگر قرآن ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما بلا قادرین علی ان نصفی بنانا، کہ ہم تو یہ مختلف جو فنگر پرنٹ ہے ان کو یکساں کر سکتے ہیں۔ 1400 سال پہلے قرآن نے بتا دیا تھا کہ یہ فنگر پرنٹ جو ہے آپس میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہیں۔ یوری کے بارے جو فرسٹ ایسٹروناٹ تھا جو خلا میں گیا تھا، جو نیل آرمسٹرانگ سے پہلے بھی خلا میں گیا تھا، رشین ایسٹروناٹ، اس کا نام ہے یوری گیگارین، آپ گوگل کیجیے آپ کو مل جائے گا۔ اس نے آسمان سے پہنچ کے کہا کہ لیل و نہار کی گردش جو ہے سیم ایز اے ریپڈ سکسیشن، یہ اس نے رشین زبان میں کہا تھا، یہ اس کا انگریزی ٹرانسلیشن ہے ریپڈ سکسیشن۔ آپ قادری صاحب سے پوچھیں کہ قرآن کی تعبیر کیا ہے، یطلبہ حثیثا، یطلبہ حثیثا کو آپ گوگل میں ڈال دیجیے تو ریپڈ سکسیشن پایا جاتا ہے۔ تو جو قرآن میں تعبیر کی تھی جن الفاظ کے ساتھ، اسی سے کوئی یوری گیگارین نے اسپیس میں جا کر رات اور دن کے سکسیشن کو ریپڈ سکسیشن کا نام دیا۔ تو عزیزان گرامی، کبھی انشاءاللہ موقع رہا تو میں ضرور اس موضوع پہ تفصیلی گفتگو کروں گا، یہ میری بھی دلچسپی کا موضوع ہے۔ البتہ لغوی اور زبان سے تعلق رکھنے کی بنیاد پر وہ پہلو جو ہے وہ مجھ پر غالب ہے۔ میں محمد حمید صاحب کا بے حد شکر گزار ہوں، میں ان کے نانا کا ایک غائبانہ طالب علم ہوں۔ حضرت بندہ نواز گیسو دراز کے فلسفے کو سمجھنے میں اگر مجھے کسی کتاب نے مدد کی ہے تو وہ ان کے نانا کی کتاب ہے۔ جب میں نے حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کے نظریہ جو ہے انسانی نظریات پر کام کیا تو آپ کے نانا کی کتاب بھی میرے سامنے جو ہے موجود رہی، اور قدیم اسلامی فلسفے کو بھی سمجھنے میں ہم نے ان کتابوں سے استفادہ کیا ہے۔ میں ان کا بے حد شکر گزار ہوں۔ ان کو مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں مدعو کرتا ہوں، بطور HOD ڈپارٹمنٹ آف عربک ان کو مدعو کرتا ہوں، اور میں اس یونیورسٹی کا DSW بھی ہوں، ڈین اسٹوڈنٹس ویلفیئر ہوں، اور شاید اس شکل و صورت والا پورے ملک میں میرے علاوہ اور کوئی بھی DSW کسی یونیورسٹی میں نہیں ہے۔ میں اس حیثیت سے بھی آپ کو مدعو کر رہا ہوں، آپ تشریف لائیں، میں آپ کو ایک بے حد لرنڈ آڈینس آپ کے لیے فراہم کروں گا، اور یونیورسٹی کے لوگوں کو بھی حق ہے کہ وہ آپ سے استفادہ کریں۔ میں حضرت رضوان پاشا صاحب کا بہت شکر گزار ہوں، ثنائی صاحب کا بہت شکر گزار ہوں، مسجد کے منتظمین کا شکر گزار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مقتضا کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ میں یہ کتاب انصار فاؤنڈیشن کو پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے ایک اور بھی ہے، یہ ہمیشہ ہر پروگرام کے بعد ہوتا ہے۔